بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. سو ٹوڈے آئی ایم ہیئر ود اے نیو سیریز, نیو پروجیکٹ, دی انچیلنجیبل میریکلز آف دا قرآن, written by Yusuf Al-Haj Ahmad and published by Darussalam Global Leader in Islamic Books. And it is also translated by Nasruddin Al-Khattab from Canada, and I don't have the translation, I have the English version, and it is edited by the Huda Khattab. She's also from the Canada. So ہمارا جو دا چیلنجیبل میریکلز آف دا قرآن پڑھنے کا مقصد ہے وہ بھی ہم آج دیکھیں گے, بیکاز ٹوڈے از گونا بی ویری انٹروڈکٹری کلاس انشاءاللہ. سو ہمیں یہ میریکلز پڑھنے کیوں ہیں, اور یہ بک جو ہے وہ میریکلز ایڈریس کرتی ہے, وہ فیکٹس ایڈریس کرتی ہے قرآن کے جو کہ سائنس ڈینائی نہیں کر سکتی, نہ کبھی کر سکی ہے اور نہ فیوچر میں کر سکے گی. اوکے, سو انشاءاللہ تعالی ہم نے بہت فوکس ہو کر, بہت دھیان سے, تھوڑا تھوڑا ڈیلی کر کے کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا, کافی کچھ ہم لوگ سیکھ جائیں گے. اس طرح ہمیں جاننے کی ضرورت کیوں ہے, ایکچولی ہمیں ان میریکلز کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ دیکھیے گا کہ ہر دور کا ایک بت ہوتا ہے, ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو عروج پر ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر, ان کے زمانے میں لینگویج پر بہت لوگ فخر کیا کرتے تھے. عربس جو تھے اپنی لینگویج, اپنی فصاحت و بلاغت پہ فخر کیا کرتے تھے, خود کو بڑا سمجھا کرتے تھے. ٹھیک, اکثر وہ لوگ اسپیشلی کہہ کر تفاخر کے لیے محفل جمایا کرتے تھے. ٹھیک, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے. تو ہم دیکھیں ہمارے ایرا میں جو لینگویج پہ لوگوں کا فخر ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کوئی اپنے آپ پر شرمندہ نہیں ہوتا, چاہے اس کی لینگویج کوئی بھی ہو, ایکسنٹ کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اٹ از اگینسٹ دا ایکوالٹی. ٹھیک, سو لینگویج پر کوئی فخر کرنا سینسیبل بات نہیں ہے. لیکن ہر دور کا چونکہ ایک بت ہوتا ہے, اور قرآن جب آیا اس زمانے میں تو قرآن نے ان کی زبان کو حیران کر دیا, ان کی شعر و شاعری کو, ان کی ساری پوٹری کو حیران کر دیا. بہت وہ لوگ تعجب میں آ گئے, یہ کیسا کلام ہے, رائٹ. لیکن قرآن جو ہے ہر دور کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے. تو آپ کوئی کویشچن اٹھا سکتا ہے کہ اب تو وہ لینگویج کی بات ہی نہیں رہی, فصاحت و بلاغت کا وہ ہم لوگ وہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. مطلب یہ بات اتنی انٹینسٹی سے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی زبان پر کیسے فخر کیا کرتے تھے, تو انہیں قرآن نے کیسے حیران کیا, ہم ان کے لیول کا نہیں سمجھ پاتے ہیں. اٹس ٹرو. بٹ آج کا ٹائم کیا ہے کہ سائنس بہت عروج پر ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پر ٹیکنالوجیز, چاہے وہ ہماری لائف کوالٹی کو خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں, لیکن وہ عروج پر ہے, اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ 100% ٹرو بات ہے. تو قرآن کیسے ان باتوں کو ایڈریس کرتا ہے, قرآن ہر زمانے کے بت کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارے بعد جو ہوگا قرآن میں وہ بھی یقیناً موجود ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ اب تک اس چیز نے سر اٹھایا نہیں ہے معاشرے میں. فی الحال تو سائنس ہی عروج پر ہے. سو بیسیکلی اس بک میں وہی باتیں ایڈریس کی گئی ہیں. دوز فیکٹس آر ایڈریس دیٹ کانٹ بی ڈینائڈ بائی دا سائنس ایون. اوکے, تو جب ہم, چونکہ دعوت اللہ کا کام امت مسلمہ پر آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. ٹھیک, اس لیے ہمیں ہر لیول پر دعوت کرنی ہے. تو آج کل آپ لوگ جب دعوت کرتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بہت سارے لاجیکل اور لبرل, ایلائٹ کلاس, سب طرح کے لوگ ملتے ہوں گے, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگ ان کی نظر میں تعلیم ایک بت ہے. ہمیں تعلیم عبادت کی طرح ان کے نظر میں پیش کرنی ہے. ٹھیک, وہ کب ہوگا جب ہمیں خود پتہ ہوگا. اس لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک, اور سائنس جتنی ضروری ہے اتنی ہمیں معلوم ہونی چاہیے, چاہے ہمارا سبجیکٹ کوئی بھی ہو. اور سوشلز, پولیٹکس, لیڈرشپ کوالٹیز, سب کچھ جتنا ضروری ہے اتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے, چاہے ہم کسی بھی فیلڈ سے ہوں, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں. چونکہ ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنا ہے, تو ہم یہ دیکھ کر تھوڑی نا دعوت دیں گے کہ میں سائنس فیلڈ سے ہوں تو فلاں شخص جو سائنس فیلڈ سے ہے وہ میری لینگویج سمجھ جائے گا, اس کو میں دعوت دیتی ہوں. باقی گئے, کامرس والے گئے, ٹھیک ہے, اور میں میڈیکل سے ہوں تو انجینئر والے گئے. ٹھیک ہے, انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹس کو میں نہیں ڈیل کر سکتی. ٹھیک, نہیں, ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے. ایک لیول تک ہمیں جتنا ہم پتہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں دنیا میں ہر طرح کی کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہے, ان سے انٹریکٹ کرنا ہے, ان کے اوپر دعوت کا کام کرنا ہے. ٹھیک,
تو اس بک کو پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ نہ تو مسلمان علم میں پیچھے ہوتے ہیں، نہ مسلمان ٹیکنالوجی سے بے بہرا ہوتے ہیں، اور نہ مسلمان دقیانوسی ہوتے ہیں، نہ وہ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے اور نہ انہیں اپلائی کرنا آتا ہے، نہیں، پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ مسلمانوں کو تو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب میں سب کچھ موجود ہے. سو ایک میرا یہی قدم میں نے اٹھایا، آلدو بہت سارے اور بھی جو ہے بکس ہیں اس پر، میں نے یہ بک چوز کری پہلے. سو وہ اسی لیے کیونکہ اس بک میں بہت آسان زبان میں آیتوں کو ایڈریس کر کر کے ایکسپلین کیا گیا ہے ماشاء اللہ. سو ہم تاکہ ہمارا مقصد بھی برقرار رہے اور ہم جو ہے اتنے قابل ہو جائیں کہ کم سے کم ہمارے ذہن میں تو ٹیکنالوجیز، سائنس ڈیولپمنٹ اور یہ ریسرچز، ڈسکوریز، کم سے کم ہمارے دل میں تو یہ بت نہ بن کے کھڑے ہوں. ہمیں معلوم ہو کہ اللہ نے تو اسے کتنے سالوں 1400+ ایئرس پہلے بتا دیا تھا. ٹھیک، جیسے کہ جو نوح علیہ السلام والا قصہ ہے، ٹھیک، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی کی وحی کری ہے، وہ سب چیزیں. ٹھیک، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کہ سولر سسٹم ہو گیا، اوکے، ہماری آئیز ہو گئی، ہمارا ڈی این اے ہو گیا، اور بھی فرعون کی جو ممی پرزروڈ ہے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کروموزومز ڈی این اے کی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سیلز ہو گئے، میٹا سیلز ہو گئے. ٹھیک ہے، ایمبریو کا ڈیولپمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے فائر ہو گیا، اوشنز ہو گئے، ماؤنٹینز ہو گئے، ایوری تھنگ. سو انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے اپنی اسی سیریز میں، دا انچیلنجبل میریکلز آف دا قرآن، اور اس کے مقصد کو دھیان میں رکھیں گے. میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو تھوڑے فارغ ہوں، ٹھیک، جن کے پاس کم کام ہو، یا وہ ابھی چھوٹے ہیں بچے جو سن رہے ہوں، ٹھیک، وہ کوشش کریں کہ مین پوائنٹس لکھ لیں، کیونکہ آپ نے کسی کو سکھانا بھی ہے، صرف سیکھنا نہیں ہے، سکھانا بھی ہے. ٹھیک، تو اس لیے لکھنا بھی بہترین رہے گا. اب آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے خود کو کہا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہتے ہیں کہ تمہارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وائے، کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیا ضرورت تھی لکھنے کی جب اللہ بھولنے والے ہیں ہی نہیں؟ رائٹ، کیا ضرورت تھی ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھانے کی جو لکھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں؟ بیکاز، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ کہتے تم نے کیا ہے تو قیامت میں ہم کیا ڈینائی کر دیں گے؟ نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ لکھوا رہے ہیں، کیونکہ لکھی ہوئی چیز کی جو سند ہوتی ہے نا، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اس بات کی امپورٹنس، اس بات کی اسٹرینتھ، لکھنے کی اسٹرینتھ اور امپورٹنس اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، پھر بھی سب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. سو سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی سنت اپنائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم لکھ کر باتوں کو سمجھیں، اپنے آپ پاس پرزرو رکھیں. ٹھیک ہے، سو یہی ہے ہمارا مقصد. اور سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے کہ انٹروڈکشن ٹو سائنس ان اسلام. ٹھیک، سائنس کو اسلام میں انٹروڈیوس کریں گے سب سے پہلے. ٹھیک، ایک چھوٹی سی گلمس ہے آج کی کلاس کے لیے. اسے کلاس کرنے سے پہلے دعا سٹارٹ کرتی ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اوکے، سو ہمارا جو اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے، جو سب سے فرسٹ چیپٹر ہے، وہ ہے انٹروڈکشن ٹو سائنس ان اسلام. ان اسلام بیسیکلی سیکنگ نالج از این ایکٹ آف ورشپ. ایوری بڈی نوز دس کہ علم حاصل کرنا عبادت کی قسم ہے. اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. جو کام اللہ نے کہا ہے وہ کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا. سمعنا و اطعنا.
یہ ایٹیٹیوڈ جب ہمارا ہو جائے گا، ہم اللہ کی باتوں کو جیسے ہی ہم اس طرح سے اپنا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں گے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا، تو پھر اللہ نے کہا تھا ان سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی، پراسپیرٹی، سکسیس، جنت، اللہ کا دیدار، ایوری تھنگ پازیٹیو بیسیکلی، ٹھیک۔ تو ہم جب یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکسیس عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پراسپیرٹی، اپنا دیدار، اپنی اور جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے سمعنا و اطعنا۔ سو لنگوسٹکلی بیسیکلی زبانی طور پہ جو مطلب ہوتا ہے نالج کا، وہ نالج مطلب ہوتا ہے ٹو نوئنگ دا ریالٹی آف سم تھنگ، کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا، وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک۔ سبمیشن ٹو اللہ دی ایکسالٹیڈ اینڈ ورشپنگ ہم necessitates knowledge about Allah. Though knowing him physically is impossible, for he sees and he is not seen. He says about himself in the Quran, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں پا سکتی اسے نگاہیں، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ سو اگر ہم کہیں کہ کوئی شخص کہے کہ ہم دیکھ لیں پھر ایمان لائیں گے، تو یہ تو امپاسبل ہے، پھر اس بندے کا ایمان کیا؟ وہ ایمان، کیونکہ دیکھنے کے ساتھ اگر آپ نے مشروط کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نو ویژن کین گراسپ ہم بٹ ہی گراسپ آل دا ویژنس، ہی از اللطیف، دا موسٹ سبٹل اینڈ کورچیس اینڈ ویل ایکوینٹیڈ ود آل تھنگس۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بات، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آیت نمبر 103۔ اینڈ آپ دیکھیے گا کہ ایک ایگزامپل آپ دیکھیے گا کہ آپ میں سے کسی جنہوں نے سورہ الرحمن کری ہے انہوں نے سنا ہوگا، یہ میں نے بھی کہیں اور ہی پڑھا تھا، بہت اچھا ہے کہ جانور جو ہے دیکھ کے کسی چیز کا یقین کرتا ہے، انسان بغیر دیکھے اس کے جب وارننگ اسے مل جاتی ہے نا وہ وہیں الرٹ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو کسی اوتھینٹک سورس سے ملے، پتہ چلے کہ سونامی آنے والی ہے آپ کے علاقے میں، آپ کیا کہیں گے؟ پانی دیکھ لوں گا جب جاؤں گا، یا پانی دیکھ لوں گی، پانی آتا وہ اپنی طرف دیکھ لوں گی میں جب جاؤں گی یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر، یا آپ چلی جائیں گی؟ اسی طرح اگر آپ کو فائر الارم بج جائے آپ کی بلڈنگ میں تو آپ فائر الارم سنتے ہی بھاگیں گے، نہ کہ یہ کہ پہلے میں آگ دیکھ لوں کتنی لگی ہے، کہاں تک لگی ہے، پھر بھاگوں گی، نو۔ بٹ فار اینیملز فائر الارم کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں آلدو نیچرل ڈیزاسٹرز وہ پہچان جاتے ہیں، بٹ فائر الارمز وغیرہ کا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جب بھاگیں گے جب وہ اسموک دیکھ لیں گے یا وہ فائر واقعی میں دیکھ لیں گے۔ سو ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہمیں کون سا رویہ اپنانا ہے؟ انسانوں والا، کہ جب ہمیں فائر الارم مل گیا تو آپ سدھر جائیں، ہم مان جائیں، ہم چلے جائیں وہاں سے، ہمارے لیے وہاں رہنا خطرہ ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں فائر الارم بجتا رہتا ہے، ہر وہ کام جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ضمیر ایک فائر الارم بجاتا رہتا ہے۔ وہ اور بات ہے ہم اس کو تھپکی دے دے کے سلاتے ہیں، ٹھیک۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ دیکھے بغیر بھی ایمان لے آتا ہے، اس کو چیزوں سے نصیحت ملتی ہے، جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے اٹ از امپاسبل دیٹ ہی شوڈ ہیو اے لائک ہم اگین۔ ایک یہ دوسری بات ہے، پہلے وہی بات کہ دیکھ کر ایمان لانے کی اگر شرط رکھی تو ہم گئے، ٹھیک۔ اس لیے پہچان کر ایمان لانا ہے، پہچاننے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، کائنات میں دیکھو نشانیاں پھیلا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ٹھیک۔ یہ ہے آیت نمبر 54 ہے غالباً، یا قریب ہی مل جائے گی آپ کو، سورہ کہف میں۔ ہم پھیر کر لاتے ہیں، البتہ تحقیق ہم پھیر کر ہم نے بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کلی مثل، ہر قسم کی مثالیں، آپ کو زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، درخت دیکھیں، سمندر دیکھیں، سورج دیکھیں، چاند دیکھیں، جنگل بیابان دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، آپ کو اللہ کی نشانیاں ہر چیز میں نظر آ جائیں گی، ٹھیک۔ تو اور دوسری بات یہ ہے it is also impossible that he should have a like him. He says about himself what? لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ There is nothing like him and he is the all hearer and all seer.
یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 ہے، ٹھیک. تو اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کو اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ کو اس کے جیسا کوئی ہو تو آپ اس کو دیکھیں، پھر آپ کو آئیڈیا لگے، پھر آپ اس کی عظمت سے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے امپریس ہوں، پھر جا کے ہمیں واقعی میں ڈر لگے کہ نہیں واقعی مارے جائیں گے اگر بات نہیں مانی تو پھر ہم جو ہے ایمان لائیں. نو، ایسا بھی نہیں ہے. ہاں، عظمت پہچاننے کے لیے آپ آسمان دیکھیں، پھیلی ہوئی زمین دیکھیں، سمندر دیکھیں، کانٹیننٹس فلوٹ کر رہے ہیں سمندروں پہ. اگر اللہ حکم دے دے سمندروں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں روکا ہوا ہے سمندروں کو، اگر اللہ چھوڑ دینا ان کی لگام تو آئی لیو ان دلی، بٹ دلی دور نہیں ہے ممبئی سے، ممبئی میں ہے سمندر، بٹ وہ ایسے ہی انگلف کر جائے گا. ہر چاروں طرف سے جب سمندر آئے گا نا تو پھر ہم کہتے رہیں کہ ہم تو وہاں پہ رہتے نہیں، ہم تو پورے ریگستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں، نہیں، سب لپیٹ لے گا وہ. ٹھیک، اتنا گہرا سمندر کہ اس کی گہرائی میجر نہیں کر پاتے. اور جو لینڈ ہے وہ اتنا گہرا ہے، پھر سمندر کے نیچے بھی لینڈ ہے اور اس کے نیچے بھی زمین ہے. ارتھ تو پوری ارتھ ہے نا، ٹھیک، تو اس کے اندر آگ بھی ہے اور بے انتہا آگ ہے. پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنا پڑھ کے ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ بہرحال ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ دو باتیں تو کینسل، دیکھ کے ایمان لاؤ گے تبھی مارے گئے، اس کے جیسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، بالکل نہیں ہے. وہ واحد ہے، وہ احد ہے. ٹھیک، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورت سب کو ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک، تو وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. تو he is far above having a partner. He says لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورہ الانعام آیت نمبر 163. He has no partner and of this I have been commanded and I am the first of the Muslims. اوکے، اس میں ہم دیکھیں کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. پارٹنر کے بارے میں ایک بات ہمیں بہت اچھے سے سمجھنی پڑے گی کہ پہلی بات تو پارٹنر ہونا ہی کمزوری پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک، آپ کو پارٹنر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بیکاز سم ویئر یو آر ویک، سم ویئر آئی ایم ویک. میں اگر اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں تو میں اکیلی سارا نہیں کر سکتی، مجھے کسی کی سپورٹ چاہیے. ٹھیک، میں دن میں جاگتی ہوں، رات میں سو جاتی ہوں. اگر نائٹ ڈیوٹی ہے تو کوئی اور کرے گا، یا پھر دن کی کوئی اور کرے گا، تب نائٹ کی میں کروں گی. صبح شام دن رات 24/7 میں نہیں جاگ سکتی. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. ٹھیک، میری باڈی کو چلنے کے لیے کھانا چاہیے، رائٹ. آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی، کھانا، پانی بھی چاہیے، کھانا پینا دونوں چاہیے. ٹھیک، ریسٹ بھی چاہیے، اور آپ کو آس پاس لوگ بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، اور آس پاس جینوئن ریلیشنز بھی چاہیے. یہ سب چیزیں کس پر دلالت کرتی ہیں؟ کمزوری پر، کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، رائٹ. بٹ اللہ ہیز نو پارٹنر، اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے. اور بالفرض، اور ایک بات، اگر آپ لوگوں کو کیونکہ یہ پرپس ایک دعوت اللہ بھی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو، بلکہ ایسے ملیں گے ڈیفینیٹلی، جو شرک کر رہے ہوں گے. اب ان کو شرک پہ سے، شرک کی جو لاجک کا نا آج کل ایک بھوت سوار ہے سب کو. لاجک سب کو سمجھا دو تو ایک حد تک بات 50% تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے لاجک سمجھا کر. تو اب دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں، آپ کو مل جائے گا 18 to 21 جز کے بیچ میں، یا 20th میں، مے بی آئی ڈونٹ ریمبر دا سورہ اینڈ آلسو ناٹ دا آیا. بٹ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، یس سورہ انبیاء میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، آیت نمبر مے بی 22 اور 23 ہے یہ. اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ہر الہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے جاتا. ٹھیک، اور یہ لوگ بھی جو ان کی مدد کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے ہیں بیسیکلی، ایسے ہی اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک، تو اسی طرح اگر کسی کو یقین دلانا ہے تو آپ نے اسے ثابت کرنا ہے کہ دو الہ نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ الہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے ریزنز آپ نے لکھنے ہیں. نیکسٹ کلاس میں
آپ لوگوں نے یا تو کمنٹس میں ڈالنا ہے یا پھر مجھے واٹس ایپ والوں نے مجھ کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں دو یا دو سے زیادہ، ایک سے زیادہ الہ ایگزسٹ کیوں نہیں کر سکتے، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کے لیول پر ہم سمجھ سکتے ہیں، اور سوسائٹی بالکل ختم ہو جاتی، دنیا یہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ الٹیمیٹ رزلٹ آپ لوگ کا نکل کر آئے گا جب آپ اس کو سرچ کریں گے۔ سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر ورک کرنا ہے آپ نے۔ مزید ہم پڑھیں گے اس میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو آج کا آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ جو کر سکتے ہیں پلیز وہ اس پر ضرور ورک کیجیے گا کہ ایک سے زیادہ الہ کیوں نہیں ہو سکتے، اور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ورک، بیکاز بہت سے لوگ ہیں جو ایسا ازیوم کرتے ہیں، اور ان پر آپ کو کام کرنا ہے۔ Okay, so I'm ending here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.